اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ کلپ کچھ دنوں کے وقفے کے بعد بن رہی ہے۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا نقطہ ضرور آگے بڑھ جائے جو شاید کسی کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے، میری کوشش ہوتی ہے۔ اور میں عربی کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمے پہ خصوصی توجہ دیتا ہوں۔ سورہ عبس 30ویں پارے کا ایک مشہور و معروف سورہ ہے، جو آیت نمبر میں اس میں جو آپ کو ترجمہ بتاؤں گا وہ 11 سے لے کے 16 تک ترجمہ ہے۔ 11، 12، 13، 14، 15، 16 اس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا، اور میرے کہنے میں نہیں جائیے گا، بلکہ قرآن مجید وضو کرنے کے بعد سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ویسے ہی سب لوگ تلاوت کلام پاک بھی کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، اور میں خصوصیت کے ساتھ کہوں گا کہ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ دیکھیے، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو تاکہ ایک ایک لفظ واضح ہو۔ یہ قرآن مجید ہمیں حکم دے رہا ہے۔ تو یہ سورہ نمبر جو ہے یہ 80 ہے، 80، اور آیت جو میں اس کا ترجمہ سناؤں گا آپ کو وہ 11، 12، 13، 14، 15، 16 اس کو آپ پڑھیے گا، اب میرے کہنے میں نہیں جائیے گا، خود وضو کیجیے گا اور اس کا ترجمہ پڑھیے گا، اور اس میں اگر آپ کو کچھ 19، 20 محسوس ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ جا کے اس پہ کمنٹس کر سکتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ چیز جو ہے نہیں ہے اور اس کو آپ نے پڑھ دیا، تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی تاکہ میری اصلاح ہو سکے۔ تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید تو سب نے الگ الگ ترجمے کیے ہیں، مولانا فرمان علی کا بھی ہے اور متعدد لوگوں نے ترجمے اس کے کیے ہیں۔ اس میں قرآن مجید جو سورہ حمد جو پہلا سورہ ہے اس سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ والناس کی سین پہ جا کے وہ 114 سورے پورے مکمل ہو جاتے ہیں۔ 30 پارہ اور 114 سورہ یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ جو ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ہے مولانا فتح محمد خان جالندھری، انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس کا، اور آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس میں جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے کیا ترجمہ ہے۔ سورہ عبس 80 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو یہ قرآن مجید نصیحت ہے، 11 نمبر کی آیت۔ 12، پس جو چاہے اسے یاد رکھے۔ 13، قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا، قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا۔ اور پھر آیت نمبر 14 میں ہے جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں، بلند مقام پر رکھے ہوئے اوراق ہیں جو پاک ہیں، یہ آیت نمبر 14 ہے۔ 15 میں ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، یعنی پتہ چلا کہ یہ اوراق کچھ ایسے ہیں جو لکھنے والے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہیں، جو بلند مقام کے اوپر فائز ہیں، اور بلند مقام پر یہ قرآن مجید ہے، بڑے بڑے اوراقوں کے اوپر۔ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں یہ آیت نمبر 15 ہے، اور 16 میں ہے جو سردار ہیں اور نیکوکار ہیں، جو سردار ہیں اور نیکوکار ہیں۔ اس کا ترجمہ مولانا فتح محمد خان جالندھری نے کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیے 30 پارے ہیں، جو پہلا پارہ ہے الف لام میم ہے۔ میں پہلے بھی کلپ میں بتا چکا ہوں کہ حاذا اور ذالکہ کا فرق سمجھیے گا، حاذا یہ، ذالکہ وہ۔ تو ہمارے ہاتھ میں یہ قرآن مجید ہے، جب ہم جائیں گے اور جا کے کسی ایسی جگہ سے جہاں سے کلام پاک ہمیں ہدیہ دے کے مل جائے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، دکان پہ آپ دیکھ لیجئے گا، اکسی قرآن مجید۔ یہ اوریجنل کا جو عکس ہے یہ وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے،
اوریجنل، تو اوریجنل کدھر ہے؟ اوریجنل قرآن مجید کہاں ہے؟ تو اوریجنل قرآن مجید کے لیے سورہ بروج کی آخری آیت پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ لوح محفوظ، لوح کہتے ہیں تختی کو، لام واو ہے، لوح مانے تختی، لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اور سورہ واقعہ میں پھر کہتا ہے قرآن مجید کے لیے فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں یہ کتاب ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب میں توریت ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب میں انجیل ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب میں صحیفہ موسیٰ اور صحیفہ ابراہیمی ہے، چھپی ہوئی کتاب، مکنون چھپی ہوئی، پھر کتاب مکنون۔ اور پھر سورہ واقعہ میں ہی ارشاد گرامی ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے سوائے طیب و طاہر کے۔ کس کو؟ جو بلند مقام پر ہے، جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، جو کتاب مکنون میں ہے، اس کو کوئی بغیر طیب و طاہر کے چھو نہیں سکتا ہے۔ اکسی کو ایک یہود بھی اٹھا لے گا، یہودی، ایک عیسائی بھی اٹھا لے گا، ایک پاک بھی اٹھا لے گا، ایک ناپاک بھی اٹھا لے گا، ایک ہندو بھی اٹھا لے گا، ایک سکھ بھی اٹھا لے گا، ایک غیر مذہب کا بھی اٹھا لے گا، اس کو جو اکسی ہے۔ مگر اوریجنل تک رسائی سوائے طیب و طاہرین کے کسی کی بھی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے بھی آیت آئی ہے قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت ہم نے آپ کو پاک رکھا جیسا کہ پاک رکھنے کا حق تھا، اور رجز یعنی نجاست آپ سے کوسوں دور ہے، کوسوں دور ہے۔ تو اس کو وہی چھو سکتے ہیں جو بلند مقام پہ ہیں۔ میں نے آپ کو ترجمہ کر کے یہ بتا دیا قرآن مجید کا، سورہ عبس کی آیت نمبر 11 سے لے کے 16 تک میں، کہ یہ قرآن مجید بڑے بڑے اوراقوں پہ لکھا ہوا ہے، یہ ان ہاتھوں میں ہے جو بلند مقام پر ہیں۔ تو بلند مقام پہ کون ہوئے؟ وہ لوگ بھی ہوئے، وہ اوراق بھی ہوئے جن کے ہاتھ میں۔ ظاہر ہے جب اوراق بلند مقام پہ ہوں گے تو جن ہاتھوں میں یہ اوراق ہیں وہ بھی بلند مقام پہ ہوئے، ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور آگے جا کے قرآن مجید نے کیا کہا کہ جو سردار ہیں اور نیکوکار بھی ہیں، یعنی سردار پتہ چلا سورہ عبس کی آیت نمبر 11-16 کے درمیان جو آیتیں ہیں وہ آپ پڑھ لیجیے گا، یہ بڑے بڑے اوراقوں پہ لکھا ہوا ہے، یہ بلند مقام پر ہے، یہ ان ہاتھوں میں اوراق ہیں جو سردار ہیں اور نیکوکار ہیں، بلند مقام پہ۔ جب آپ بلند مقام کہیں گے تو آپ ذالکہ کہیں گے وہ، اور جب آپ اکسی کے لیے پڑھیں گے تو حاذا کہیں گے یہ۔ مگر کیونکہ پارہ الف لام میم شروع ہی پہلا پارہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ وہ کتاب ہے، وہ کون سی؟ جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، جو کتاب مکنون میں چھپی ہوئی کتاب ہے، اس میں یہ قرآن مجید محفوظ ہے، جسے سوائے طیب اور طاہر کے کوئی چھو نہیں سکتا ہے۔ تو ذالکہ جو آیا ہے، ہمیں عربی گرامر اتنی تو آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے حاذا کہے گا تو کیا مراد ہے، اور ذالکہ جب کہے گا تو کیا مراد ہے۔ تو میں نے دعوت فکر یہ اس لیے دی ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو پارہ الف لام میم کی آیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کو سورہ عبس کی آیت نمبر 11، 12، 13، 14، 15، 16 سے ریلیٹ کر کے نتیجہ اخذ کر لیجیے گا۔ آپ کو کوئی کمی بیشی ترجمے میں اگر محسوس ہوتی ہے پڑھنے کے بعد، کمنٹ سیکشن میں جائیے اور اس سے مجھے آگاہ کیجیے، مطلع کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔